عوام کے سامنے بانی پاکستان تحریک انصاف کا مکروہ چہرہ بے نقاب اب کوئی احتجاجی کال کا جواب نہیں دے گا۔ اپنے منفی پروپیگنڈے اور انتشاری ذہنیت کے باعث بانی پاکستان تحریک انصاف اور اس کی جماعت کا عوام میں مقبولیت کا گراف تیزی سے گر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے گرفتار افراد کے لیے بھوک ہڑتال کے ڈرامے سے لے کر آج دی جانے والی احتجاجی کال تک سب کچھ خلاف ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ایک سال بعد بانی جماعت کی گرفتاری پر احتجاجاً بھوک ہڑتال کا خیال آیا، اور وہ بھی علامتی بھوک ہڑتال جو صرف 3 گھنٹے کی ہے۔ 3 گھنٹے سے زیادہ تو بچے بھی بھوکے رہ لیتے ہیں۔ عمر ایوب، اسد کیسر، بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنما بھوک ہڑتال پر عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد اور دیگر شہروں میں دی جانے والی احتجاجی کال پر عوام کی جانب سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو علم تھا کہ احتجاجی کال بری طرح ناکام ہوگی، مگر اپنی عزت بچانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ حالانکہ جن جماعتوں نے احتجاج کرنا ہوتا ہے وہ کسی سے اجازت طلب نہیں کرتے۔ گزشتہ سال 9 مئی کے افسوسناک واقعات میں ملوث ہونے کے باعث پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کے گراف کو شدید دھچکا لگا ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر ریاستی اور ریاستی اداروں بالخصوص پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف منفی مہم نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو عوام کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی کالوں پر سڑکوں پر نہیں آ رہے کیونکہ ان کے پاس متحرک ہونے کے لیے صحیح قیادت اور قابل قبول بیانیہ نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اسد کیسر، عمر ایوب، بیرسٹر گوہر اور دیگر حقیقت میں یہ نہیں چاہتے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف جیل سے باہر آئے، کیونکہ اس کے باہر آنے سے ان کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈرامہ بازی تو کر رہے ہیں مگر بانی جماعت کو جیل سے آزاد کرانے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کر رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی احتجاجی کال پر عوام بنیادی طور پر اس وجہ سے بھی جواب نہیں دے رہی کہ ان پر یہ حقیقت اب عیاں ہو چکی ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف ایک فراڈ، ملک دشمن اور پاک فوج کے خلاف بین الاقوامی قوتوں کے اعلیٰ کار ہے، اور اب وہ اس کی شعبدہ بازی سے کافی حد تک واقف بھی ہو چکے ہیں۔ عوام اب تمام ڈرامے جن میں سائفر، سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف منفی مہم، پاکستان کی مالی امداد روکنے کے لیے IMF کو خطوط، IMF کے دفاتر کے باہر ملک کی اہم شخصیات کے خلاف نعرے بازی شامل ہیں، سے نالا ہو چکے ہیں۔ عوام اب ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا دیکھنا چاہیے۔ عوام کے سامنے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں حکومت کا تجربہ بھی ہے، جہاں 9 سال سے زائد عرصہ تک اقتدار میں ہونے کے باوجود اس جماعت نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بھی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ عوام کے سامنے خیبر پختونخوا کا موجودہ وزیر اعلیٰ بھی ہے جو کبھی وفاق پر چڑھائی کی دھمکیاں دیتا ہے اور کبھی گورنر ہاؤس پر قبضے کے نعرے لگاتا ہے، اور کبھی گریڈ اسٹیشنوں میں گھس کر بجلی آن آف کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کا کام ہی نہیں۔ عوام یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی کسی حق اور سچ کے لیے نہیں بلکہ صرف بانی پاکستان تحریک انصاف کی رہائی اور اقتدار کی ہوس کے لیے ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا مسلسل فوج مخالف بیانیہ عوام کے بڑے طبقے کو بے چین کر رہا ہے۔ مزید چند مخصوص سیاسی لبادہ اوڑے ججوں کی طرف سے مسلسل غیر قانونی احسانات اور مغربی میڈیا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی کھلم کھلا حمایت بانی پاکستان تحریک انصاف کے نام نہاد اخلاقی اعلی مقام کو بتدریج ختم کر رہی ہے۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ ملکی سیاسی ماحول بانی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے غیر ملکی آقاؤں کے حق میں نہیں، لہٰذا اس کی مدد کے لیے مغرب کے پالتو گروہ جن میں خارج، PTM اور بلوچ یکجہتی کونسل شامل ہیں متحرک ہو کر ریاست اور ریاستی اداروں پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔